تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہاتھ زانوں پر رکھو، زانوں پر، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں، علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں اب جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم سے دین سیکھو، اور ہم دین کو بہت سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اس کے ماہر ہیں، لیکن ان کا عالم یہ ہے کہ اگر 3 سال کے بچے کو اس کے سامنے بٹھالا جائے تو 100% گارنٹی ہے کہ 3 سال کا بچہ اور یہ بدبخت کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو علمی مقام ہوگا وہ 3 سال کے بچے کے برابر بھی نہیں۔ میری مراد انجینئر علی مرزا بدبخت سے۔ یہ انجینئر جو ہے اتنے لمبے لمبے دعوے کر رہا ہوتا ہے، اس کے جو بلائنڈ فالوور ہیں، اندھے پیروکار، وہ یہ کہتے ہیں یہ انجینئر وقت کا مجدد ہے، معاذ اللہ، یہ انجینئر امام ہے، یہ انجینئر یہ ہے، اور عالم اس کے علم کا مقام یہ ہے، علمی مقام 3 سال کے بچے کو اس کے برابر میں بٹھال دیں، 100% یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ 3 سال کے بچے کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ وہ اس لیے کہ 3 سال کا بچہ جب جاتا ہے، آج کل تو داخلہ کرا دیا جاتا ہے 3 سال میں یا 2.5 سال میں، مدرسے میں بھی بچے کا اور اسکول میں بھی، تو وہ اسکول جا کے اردو قاعدہ پڑھتا ہے کہ الف بے پے تے ٹے یہ سب پڑھ رہا ہے۔ جب اس کو عربی قاعدہ پڑھایا گیا تو اس نے پڑھا الف با تا ثا جیم ہا، اب اس نے دونوں پڑھ لیا۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ عربی جو ہے اس میں الف ہے، اس کے بعد با ہے، با کے بعد تا ہے، تا کے بعد تا ہے۔ اردو میں ہے با کے بعد پے ہے اور بے ہے اور تے ہے اور ٹے ہے، یہ سب چیزیں۔ لیکن یہ انجینئر اتنا بڑا جاہل ہے کہ یہ اتنا بڑا ہو گیا، اور پتنی کہاں سے یہ اپنے آپ کو علمی اور کتابی کہتا ہے، عقل حیران ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ہمارے علماء بھی، کہ یہ جو علمی کتابی کہتا ہے تو بعض جو اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں علمی کتابی، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہود و نصارہ بھی اتنے بڑے جاہل نہیں ہیں جتنا بڑا جاہل یہ انجینئر بدبخت ہے۔ اس کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ جو عربی کا پہلی تختی ہے اس میں جو حروف تہجی ہیں اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اس میں کون سا حرف ہے اور کون سا حرف نہیں ہے۔ ایک 3 سال کا بچہ جو ایک مدرسے گیا ہے، اس کو 3-4 دن ہوئے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ عربی میں کون سا حروف ہے۔ لیکن یہ مسلم علمی کتابی جو اپنے آپ کو کہتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ عربی میں پے نہیں ہوتا، ٹے نہیں ہوتا۔ یہ ایسا بدبخت ہے، ایک اس کا بیان اس میں کہتا ہے کہ ران جو ہے اس کو عربی میں پٹ کہتے ہیں۔ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہاتھ زانوں پر رکھو، زانوں پر، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں، پٹ کہتے ہیں۔ بتائیں، جب یہ بات سنی اتنی ہنسی آئی کہ یہ کیسا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ عربی میں نہ پے ہے نہ ٹے ہے، دونوں چیزیں عربی میں نہیں ہیں، اور یہ کہہ رہے نہیں، یہ کہتے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں دیکھو وقت کا کتنا بڑا عالم ہے۔ یہ کیا عالم ہے کہ 3 سال کا بچہ ہو تو وہ اس سے زیادہ جانتا ہے۔ میری تو عقل حیران ہے، یہ علمی اپنے آپ کو بولتا ہے، کتابی بولتا ہے، یہ کون سا علم سیکھتا ہے، یہ کون سی کتاب پڑھتا ہے؟ یہ کیا اس کے ابا نے لکھی تھی کوئی کتاب یا اماں نے لکھی تھی جس میں صرف جہالت ہی جہالت تھی، خباثت ہی خباثت تھی، جس میں کوئی علمی بات نہیں تھی، جس میں ایک 3 سال کے بچے کا جتنا بھی اس کو علم اور شعور اور عقل اور فہم اور فراست نہیں سکھائی گئی؟ اس نے پڑھا کیا ہے؟ کون سا کتاب اس نے پڑھی ہے؟ عقل حیران ہے کہ کس کتاب کو پڑھ کر یہ اپنے آپ کو علمی و کتابی کہتا ہے۔ کوئی بھی نہیں پڑھی اس نے، اگر کچھ بھی پڑھی ہوتی تو کم از کم ایک 3 سال کے بچے کی طرح تو قابلیت رکھتا۔ ایسا تو نہیں کرتا کہ 3 سال کے بچے سے بھی گر جائے اور اتنے بھی اس کو عقل نہ ہو کہ پٹ جو ہے یہ عربی میں ران کو کہتے ہیں، جبکہ عربی لغت میں نہ پے ہے نہ ٹے ہے نہ گاف ہوتا ہے۔ اب اس طرح کے حرف کو اگر عربی میں یہ ڈال دے اور پھر کہے کہ ہاں بھائی میں مجدد ہوں، تو واقعی مجدد ایسے ہے کہ جاہلوں کا مجدد یہ کہلائے گا، خباستوں کا، کہ اس میں اس نے نیا کام جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے، اور جو خباستیں چل رہی تھیں ان خباستوں کو تجدید کر رہا ہے۔ اس جہالت کو جو ابو جہل سے چلی تھی اس جہالت کی یہ تجدید کر رہا ہے۔ ورنہ مجدد جو دین کی تجدید کرے وہ تو دین تو یہ ایک 3 سال کے بچے کے برابر نہیں جانتا، تو کیا تجدید کرے گا؟ تو ہمیں چاہیے
کہ عقل سے کام لے اور کسی کو اگر مانے یا کسی سے دین حاصل کریں تو کم از کم دیکھیں تو صحیح کہ اس کے اندر اتنی قابلیت بھی نہیں ہے کہ 3 سال کے بچے کے برابر ہو، اور ہم اس سے آنکھ بن کر کے دین سمجھیں، قرآن سمجھیں، حدیث سمجھیں. تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اگر اس طرح کے کام کریں.